اللہ تو اتنا بلند ہے. آؤ ہن ذرا جامع ترمذی اٹھاؤ, مسند احمد اٹھاؤ, متعدد کتب حدیث. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام ایک سفر دیتے تجاری فرما چکے ہیں. بس سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا مقدس طریقہ آپ جس نے سفر فرماوے نا سب تو آخر دوتے اپنی سب تو لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ بن کے ملے نا بد مسجد بن کے 2 نفر پڑے نا بس سفر جاری ہو گیا. جس نے سفر تو تشریف گنا میں نا سب تو پہلے اللہ دے گھر مسجد شریف 2 رکعت نفل ادا کرے نا وہ سب تو پہلے پیاری صاحبزادی صاحبہ دے گھر قدم لگا ویندے ہوئے سب تو آخر تے انسانت پیاری صاحبزادی صاحبہ نال ملاقات آندے ہوئے انسانت سب تو پہلے صاحبزادی صاحبہ نال ملاقات. وہ محبوب علیہ السلام انہوں نے مل کے جس نے باہر آ گئے سواری تیار ہے آپ دے سفر واسطے صحابہ کرام صفاں دے وچ انتظار دے وچ پہ کہ محبوب باہر تشریف گنا میں آپ دا حکم ہے سفر آپ دے نال شروع کروں. فرمایا محبوب ہی سواری ال چلے اسا سواری پیش کیتی ہے بد دوبارہ گھر دے اندروں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ باہر آ گئے. چھوٹے بچے آ چکے نانا جان دے پیچھے آ گئے. محبوب نے جو ڈٹھے میرے پیارے حسین پیچھے آ گئے. محبوب کریم علیہ السلام بس سواری ال توجہ ہٹائیے جائے. یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ بچے نو سنبھالو کوئی انتظام کرو اندر انہوں نے امی جان کو پہنچاؤ دروازہ بند کر چھوڑو. نہیں محبوب علیہ السلام سفر تاخیر چا فرمائیے. حضرت حسین آل متوجہ ہو گئے. حضرت حسین جس نے ڈٹھے نانا جان میرے ال متوجہ ہو رہے آپ نے محبت جی میں پہلے ناز سنا آپ نے اتھائی کھلی جگہ تے پیر چوک کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. محبوب نے بھی پیچھو دوڑنا آپ انہوں نے پکڑن دی کوشش دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی ابو گھیرا ہے بے زیادہ نہ دوڑیں محبوب جلدی نہ پیار کر کے انہوں اندر پہنچا میں تو سفر شروع کروں. فرمایا جس نے حضرت حسین پاک محبوب نے پکڑ کے دینا کہ حضرت حسین محبوب نے اس طرح جج فرمایا ہے ملاحظہ فرمایا کہ اجے میرے کو دور نہیں ہونا چاہتے اجے مزید میری توجہ چاہتے ہیں. محبوب علیہ السلام تشریف فرماؤ وہ کام رکا کھلوتا ہے سفر رکا کھلوتا ہے اتنی ہنسیاں سراپا انتظار رکا کھلوتا ہے. حضرت امام حسین کا دل راضی کیتا جا رہا ہے. فرمایا محبوب تشریف فرماؤ گا کیوں میں پہلے حضرت امام حسین لاڈ فرمائے جان آپ بیٹھ کے اپنی ڈوہائیں قدمین اقدسین دراز جو فرمائے پیارے بچے دے ہتھا مبارک جو پکڑ کے اپنے مبارک پیراں تے چڑھایا نے چونکہ امام حسین دیا مبارک اکھاں بچپن دی چھوٹیاں چھوٹیاں محبوب ہتھا ہی پکڑ کے اپنے قدمہ تے چڑھا کے کھڑا کر کے محبوب آہستہ آہستہ ہک کے قدم انہوں نے چلا رہے ہیں اپنی مبارک لتاں تے اور فرما رہے ہیں زکا زکا یا عینہ بکا زکا یا عینہ بکا. وہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری اکھاں لے میرے پیارے بچے آؤ میرے سینے تے چڑھاؤ آؤ میرے. اور حضرت امام حسین ہک کے قدم آپ پکڑ کے کھچتے کھچتے فرمایا انہیں ہو آپ نے گھٹنے مبارک تک آئین ران مبارک تے پاؤں رکھ دے یہاں تک کہ آپ نے سینے دیتے جس لے آ کے پاؤں رکھے نے محبوب نے اپنے سینے اٹھا دیتے ان چاہ کے بن کے انہوں نے امی جان دے سپرد کر کے بس محبوب نے سفر شروع کیا. میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت مہربانیاں حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات دیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مقام محبوبیت چونکہ حضرات اکابر صحابہ کرام دی مبارک نگاہ واضح ہے. آپ فرماتے ہیں اے عبید ابن حنین بھائی جان کا تشریف فرما ہو گئے بچیاں کی صف میں نہیں بیٹھا صف میں آ کے منبر تے جلوہ کر رہی ہوں. ساری ہستیاں ملاحظہ کر رہی ہیں لیکن میں نے کس سے نہیں آکھا کہ پیارے بیٹے حسین منبر تو اتر آؤ صف بیٹھ بنو تاکہ امیر المومنین آ کے خطبہ ارشاد فرمائے میں منبر تے بیٹھا یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جلوہ کری. سبحان اللہ. منبر دے سامنے آ کے حالت قیامت دیکھ رہے ہیں حضرت حسین تو پہلے منبر تے جلوہ کریں جس لئے حضور امیر المومنین عمر تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرے تے واضح ہو گیا کہ امیر المومنین عمر صف وچ نہیں پڑھنا چاہتے منبر تے پڑھنا چاہتے ہیں اور منبر تے پہلے میں بیٹھ لہذا میں وقت حضرت عمر نے کلام کیتا اور میں اپنے بچپن عرض کی تھی حضور حاضہ منبر جدی اے میرے نانا جان علیہ السلام دا منبر مبارک میں دیتا ہوں میرے نانا جان کریم علیہ السلام اس منبر تے جلوہ گر ہوں دیا تو چونکہ اس منبر تے میرے نانا جان جلوہ فرما ہوں دیا میں حسین اس منبر تے بیٹھ گیا. اور اگر تُسا صف وچ نہیں تشریف رکھنی منبر تے بیٹھنا چاہتے ہو فَأَنْتَ اِجْلِسْ عَلَى مِنْبَرِ أَبِيكَ
تو وقت تسا اپنے والد جناب خطاب بن نفیل ادبی کرشی دے ممبر دے بیٹھو، انہاں دا کوئی ممبر ہے تا گننا ہو، انہاں دے ممبر دے بیٹھو، یہ ممبر میرے نانا جان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو سنی، آپ مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا یا بنیا انا لابی لیس ممبرا فاجلس علیہ، میرے پیارے حسین میرے باپ خطاب بن نفیل دا کوئی ممبر نہیں کہ میں ادھر تے بیٹھا۔ اس تو بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دے نال تشریف فرما ہو گئے۔ ایک روایت دے وچے تہذیب دے جس طرح آپ سامنے کھڑے رہے اور فرمایا یا بنیا من علامہ کا حاضہ، اے میرے پیارے بیٹے حسین تساں اگے ہی تاں دیو لیکن پہلے تو یہ جی کام نہیں کر دے، یہ جی گل نہیں کر دے، من علامہ کا حاضہ یہ الفاظ اور یہ گل بات تو کہیں سکھائیے؟ قال قلت، آپ فرماتے ہیں عبید، میں فوراً جواب دیتا ما علمنی ہے احد، امیر المومنین میں نے کسے بندے گل نہیں سکھائی، خود میرے دل وچ پیدا ہوئیے میں گل کر چھوڑ گیا۔ قال صدقت یا بنیا، حضرت امیر المومنین عمر نے فرمایا میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی تسا بالکل سچ فرما رہے ہو، تو انہوں کسے سکھایا نہیں، تو انہیں خود دل وچ سارا معاملہ پیدا ہوئے اور تسا کر چھوڑے، تسا سچ فرما رہے ہو۔ اس تو بعد حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ حدیث سعید وچ آ رہے آپ نے اپنی دستار مبارک سر مبارک تو اتاری جا، حضرت امام حسین دے سامنے سب حاضرین دے سامنے اپنے سر انور تو دستار مبارک اتاری وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ، اور امام حسین رضی اللہ عنہ ہاتھ مبارک پکڑ کے اپنے ننگے سر تے رکھ چھوڑا اور فرمایا واللہ یا بنیا هل انبت على رؤوس الشعر الا اللہ ثم انتم، اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی اللہ پاک دی قسم اسا قیامت تک آن والے جتنے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام ہیں ساڑھے سران تے جتنے والن انبت اللہ اللہ نے جمائیں ثم انتم وت محبوب دے پیارے بچے ہو تسا جمائیں۔ اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی اللہ دی قسم ساڑھے سران تے جتنے والن اے تسا جمائیں ثم انتم وت اللہ نے جمائیں ثم انتم وت تسا جمائیں۔ اے عربی زبان دا محاورہ ہے، جس سے او عرب جندی مادری زبان عربی ہوئے وہ لوگاں دے سامنے کسی شخص دے متعلق آکھے اپنے سر دے والاں دی طرف اشارہ کر کے کہ میرے سر تے جتنے والن زیب و زینت دی علامتن، یہ سر تے جتنے والن اللہ نے جمائن بات اس بندے جمائن، اس دا مطلب عربی محاورے چاہے کہ میرے تے ساری رحمتاں ہن رب کریم دیاں لیکن اس بندے دی برکت نالن اگر یہ بندہ نہ ہویا اللہ دیاں یہ رحمتاں میرے تے کو نہ ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ دی قسم اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں، یہ الفاظ ملاحظہ فرماؤ، قال اے بنیہ وَهَلْ أَنبَتَ عَلَى رَؤُوسِ الشَّعْرَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ، اللہ پاک دی قسم اے میرے پیارے بیٹے حسین یہ سارے سرہ تے یہ نہیں فرمایا کہ حل انبت اللہ علی رأسی کہ صرف میں عمر دے سر تے اللہ نہیں، حل انبت علی رؤوسنا اسا جتنے مصطفیٰ علیہ السلام دے امتی اور غلام ہیں سارے تے جتنی رحمتن سارے خالق کریم رب کریم دیاں ثم انتم لیکن ساری اللہ دی رحمتاں محبوب دے پیارے نواسے ہو تواڈی وجہ تو اگر پیارے حسین تواڈے جیسی ہستیاں نہ ہوے اور محبوب دے بچے نہ ہوے نا اللہ دی رحمتاں سارے تے نہ ہوں۔ یہ جڑا تسا محرم الحرام آندا ہے سانو کسے نال کہ محبوب علیہ السلام محرم شریف وچ ملاحظہ فرمایا چکے آپ آیا سفر المظفر دے وچ محبوب علیہ السلام نے ہجرت فرمائیے، آپ منزلہ تے منزلہ طے کرتے ہو، حضور سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالآخر قباء شریف 14 ڈیڑے اتھے قیام رہا، جامع مسجد دا قیام ہو گیا، جمعہ دی فرضیت، نماز جنازہ دی فرضیت، سوموار ربیع الاول شریف دے پہلے سوموار سن 1 ہجری محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ داخل ہو گئے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کریم ذات بابرکات آپ کرم نوازی فرما رہے ہیں، مہربانی فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنی سارے رحمتاں جتنی سارے مہربانیاں فرمایا ہن اللہ پاک دیاں مہربانیاں لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے بچیاں دی وجہ تو اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بچے نہ ہو مینا پیارے حسین تواڈے جیسی ہستیاں نہ ہو مینا یہ نہ ہو مینا۔ محرم شریف آ گیا، ربیع الاول شریف محبوب نے پہلے سوموار ہی ہجرت دا سفر مختتم ختم ہو گیا، ربیع الاول شریف ربیع ثانی جمادی الاول جمادی ثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی قعدہ ذی الحج محرم آ گیا۔ ڈا محرم آیا نا جی تو بخاری مسلم سب دوچے محبوب علیہ السلام نے ڈا محرم نو بڑی چہل پہلے یہودی سارے روزے دے وچ
شامل بڑیاں دعوتاں دیتیاں نے، بڑے آلہ آلہ کھانے، عید دا سمائیں، دیواراں دے موم بتیاں لا دیتیاں نے، چراغ روشن کر دیتے نے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہاں یہودیاں دے کول پوچھو ونجو، انہاں دے فلاں فلاں راہب کول پوچھو، عالم کول پوچھو کیوں تساں ہبر کول پوچھ کے آؤ، یہ سارا خوشی عید دا معاملہ ہے کیوں پہ کر دو؟ انہاں عرض کی تھی حضور یہ 10 محرم ہے، کتنے ہزار سال پہلے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نو اور بنی اسرائیل نو نجات عطا فرمائی اور فرعونیاں نو غرق کیتا۔ اساں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی محبت چاہ کے اس دن اس نعمت دا شکر ادا کرنے سے دن نو روزہ رکھتے ہیں، رات نو عید منانے ہیں، خوشی۔ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ محبوب فرماوے نا موسیٰ علیہ السلام یہودیاں دے نبی ہیں، سارا یہودیاں نال کیڑا تعلق نہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن حقو بے موسیٰ منکم، نحن اولا بے موسیٰ منکم، اے یہودیو جتنا ساڑا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نالے توڑا اتنا تعلق نہیں۔ فرمایا میرے غلاموں اگلے سال جس نے محرم آسی میں موسیٰ علیہ السلام دے اس معاملے دی خوشی میں اللہ دا محبوب بھی روزہ رکھ سا، تو میرے سارے غلام اس خوشی روزہ رکھ، کیونکہ نحن اولا بے موسیٰ منکم، یہودیاں نالوں بھی ساڑا تعلق زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نحن حق بے موسیٰ منکم، اے یہودیوں تمہارا اتنا تعلق نہیں موسیٰ علیہ السلام کے نال جتنا ساڑا تعلق ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جو ساڑا تعلق ہے کسے دا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تساں جویں محرم الحرام آندا ہے، سانو نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی فرقہ کوئی جماعت، وہ جانے انہاں دے معاملات جانے، اساں انہوں نہیں دیکھ رہا، اساں امام حسین نو دیکھ رہے ہیں جنہیں محبوب نے یہودیاں نو نہیں ڈٹھا، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ڈٹھا ہے، اور فرمایا اتنا یہودیاں دا تعلق نہیں جتنا ساڑا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ لہذا تسیں جڑی محبت دا اظہار کرے ساڑے ایمان دا تقاضا ہے، کیوں؟ یہ کہ عالم عام آدمی دا فرمان نہیں، اس امت دے کسے مجتہد دا فرمان نہیں، اے اس ہستی محدث جنہوں اگر اللہ نے محبوب تو بعد کوئی نبی بھیجنا ہویا، حضرت عمر نو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی، وہ فاروق اعظم ہیں جنہوں اللہ نے حق اور باطل دے درمیان فرق کرن دا خاص نور عطا فرمائے، اور اتنی اکابر ہستیاں صحابہ اکرام دیا مسجد موجود، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں موجود، وہ باقی مسائل اختلاف حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں، حضرت ابن عمر اختلاف فرما دن چاہ، حضرت ام المومنین اختلاف فرما دیا، لیکن حضرت عمر دے اس فرمان نال کسے اختلاف نہیں فرمایا جڑا آپ نے اپنا سر مبارک ننگا فرما کے امام حسین رضی اللہ عنہ ہاتھ مبارک رکھ کے آپ نے فرمایا اللہ دی قسم پیارے بیٹے سانو تے جتنی کرم نوازیاں ہن اللہ پاک دیا ثم انتم، لیکن محبوب دے بچیو ہن تواڈی برکت دے نال اگر تسا نہ ہوا سانو تے رحمت عنایت خاص قسم دیا نہ ہوے نا۔ اگو فرمایا یا بنیا لو جعلت تاتینا وتغشانا، اے میرے پیارے بیٹے حسین اے کاش کہ اس طرح ہوندا رہے، تسا مسلسل آندے رہو اور انہیں اپنی برکت والا سرپرستی والا ہاتھ ساڑے سراں تے رکھ دے۔ یہ مبارک الفاظ اگے وکالا ای بنیاگا لکھن والا عالم علامہ سید اشریف الردی فرمائے دن کہ برحق کے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات دے ایک پیارے فرزندنا عمر ہے، عمر بن علی، انہاں دی اولاد وچوں ساڈی امی جان سیدہ فاطمہ علویہ ہاشمیہ جنہاں دے سب بیٹے ہیں پہ ساڑے جد اعلیٰ نانا جان حضرت عمر بن علی جو مولا کائنات دے پیارے فرزند پہ میدان کربلا شہید ہوئے سیدنا عثمان بن علی حضور غازی عباس رضی اللہ عنہ دے سگے بھائی، تو نتیجہ ہے کہ حضرت امام حسن دے 12 فرزند ہیں، امام حسن دے 12 فرزند ابو بکر بن حسن وہ بھی میدان کربلا شہید ہوئے نے، عمر بن حسن بھی نے، عثمان بن حسن بھی نے، اکابر صحابہ اکرام دے نامت نا، امام حسین رضی اللہ عنہ دے 3 حرم محترم ہیں، حضرت سیدہ رباب بنت امرؤ القیس رضی اللہ عنہ، انہاں چون سیدنا علی اکبر، سیدنا علی اصغر، امام حسین رضی اللہ عنہ دی سب تو بڑی صاحبزادی صاحبہ سیدہ فاطمہ الکبریٰ بنت حسین جو شادی شدن، امام حسن دے سب تو بڑے فرزند سیدنا حسن مسنہ حسن بن علی دے نکاح دے وچن چھوٹی صاحبزادی صاحبہ حضرت سیدہ فاطمہ الصغریٰ جنہاں دا لقب سیدہ سکینہ ہے، لوگ انہوں سیدہ سکینہ آدن سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی کوئی شادی میدان کربلا چ نہیں ہوئی، یہ بالکل غلط مشہور ہے، کسے پڑھے لکھے شیعہ کو پوچھ گنو یہ ذاکران دیا گلن کوئی تو انہوں پڑھا لکھا شیعہ ناک سی کہ یکم محرم سن 61 ہجری امام علی مقام اپنے مبارک کافرے نال حر بن یزید الریاحی دے تحفظ جتھے پہنچن 10 محرم نو جامع شہادت انہاں 10 راتاں 10 دن کوئی شادی کربلا دے وچ ہوئی ہوئے نہ کسے سنی کتاب ذکر ہے نہ کسے اہل تشیع کتاب ذکر ہے،
حضرت سیدہ سکینہ 9 مرید وچن میدان کربلا چ نالن بڑی صاحبزادی صاحبہ سیدہ فاطمہ الکبریٰ بنت حسین رضی اللہ عنہ شادی شدہ اپنے گھر دے وچن امام علی مقام اس شادی شدہ بچی نال کو نہیں گن کے آئے یہ چھوٹی بچی نال گن کے آئے آپ دی بعد 3 شادیاں ہوئیں پہلے حضرت مصعب بن زبیر نال او شہید ہو گئے ودھی گور سے او وفات بتری جی ہستی دے نکاح چن جس رے آپ دا طویل عمر تو بعد وصال ہویا ہے یہ بھی گل غلط ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ دا مزار دمشق کے جی یہ میں کسے پڑھے لکھے شیعہ کل ذرا یہ گل پوچھا کے دیو جا آپ جس پڑھے لکھے شیعہ کل پوچھو کیونکہ انہاں دیا کتاباں یاد ہیں ساری کتاباں چی ہے میدان کربلا دے معاملات ہو گئے اے لوٹا پوٹا قافلہ انہاں بدبختہ نے سیدھا مدینہ بھیجن دی بجائے پہلے کوفہ دے وچ بھیجا انہاں ہستیاں قیدیاں دی حیثیت دے وچ ود انہاں دمشق وچ بھیجا ہے ود مدینہ طیبہ حضرت سیدہ زینب عالیہ بنت علی رضی اللہ عنہ حضور سیدہ زینب میں قربان ونیا آپ کوفہ دے وچ گئیں ود دمشق ود اس تو بعد آپ اس قافلے دے نال مدینہ طیبہ ود آپ کدے مدینہ طیبہ تو بغیر پوری زندگی قدم نہیں رنجا فرمایا پوری تحقیق شیعہ سنی اکابر علماء دی سیدہ زینب کبریٰ بنت علی رضی اللہ عنہ مزار بھی جنت البقیع مدینہ شریف وچ ہے سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ مزار شریف بھی جنت البقیع مدینہ کہ کوئی زینبیہ وچ آپ دا مزار شریف نہیں ہے دمشق وچ نہ آپ اس تو بعد کدے دمشق گئیں یہ قلب علا وجہ بصیرت پوری ذمہ داری دے نال اساں عرض کرنے تو گزارش یہ ہے کہ آپ دے 3 حرم محترمن اے ہستیاں بڑے گھرانے جو بس سیدہ سلامہ جنہاں علماء علیہ تشیع حضرت شاعر بانو آدن انہاں جو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور تیسری آپ دی زوجہ محترمہ جو آزاد خاتون نکاح والی حضرت سیدہ لیلہ بنت مرہ رضی اللہ عنہ انہاں جو امام حسین دے بڑے فرزند سیدنا عبداللہ بن حسین وہ بھی میدان کربلا شہید ہوئے چھوٹے فرزند سیدنا ابو بکر بن حسین وہ بھی میدان کربلا شہید ہوئے میں تو عرض کراں حضور مولا کائنات دے پیارے بیٹے ابو بکر عمر عثمان امام حسن دے پیارے فرزند 12 جو ابو بکر عمر عثمان حضرت مولا کائنات تو بعد حضرت امام حسین دے فرزند ابو بکر بن حسین میدان کربلا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بڑے صاحبزادے سیدنا زید الشہید دوجے صاحبزادے سیدنا عمر بن علی بن حسین حضرت امام زین العابدین دے پہلے فرزند سیدنا زیدن جنہاں دی اولاد زیدی سادات کرام ان پہ امام زین العابدین رضی اللہ دوجے فرزند سیدنا عمر بن علی بن حسین امام زین العابدین دا اصل نام علی بن حسین ہے لقب انہاں دے سجاد اور زین العابدین رضی اللہ عنہ زید عمر اور چھوٹے فرزندن سیدنا محمد بن علی اور سیدنا محمد امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات ہے حضور مولا کائنات ہوئن امام حسن ہوئن امام حسین ہوئن امام زین العابدین اور بعد تک سادات یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کون ہیں حسنی حسینی سیدن 462 ہجری بھی صفحہ نمبر 167 دوتے حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات دے متعلق آپ واضح طور تے یہ چیز ارشاد فرما رہے ہیں جی درود پاک پڑھ سو آپ صلی اللہ صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صفحہ نمبر 156 اور ایک خطبہ نمبر 126 ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الى غزو الروم بنفسہ علامہ سید الشریف الردی ہیڈنگ اور عنوان اعلان دیں کہ من کلام اللہ علیہ السلام ایک کلام حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس وقت جاری فرمایا زبان اقدس تو وقت شاورہ عمر بن الخطاب جس لئے حضرت عمر بن خطاب نے آپ نے مشورہ فرمایا فی الخروج الى غزو الروم بنفسہ ہی فرمایا میرے پیارے علی پاک چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیت المقدس دی فتح نو اپنی نبوت دی دلیلہ جو ایک دلیل قرار دیتا ہے فرمایا سان جنگ اچ پہل نہیں کی تھی محبوب دے وصال کی خبر عام ہو دی سپر پاور رومن امپائر نے پرشین امپائر نے روم و ایران سر فوجاں نال حملے کر دیتے حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ انہاں دفاعی لین تے ونجن تے مجبور کیتا ہن اللہ نے وہ وقت دکھا دیتا ہے یہ اپنے دفاعی لین نہیں ہن ساڈیاں فوجاں انہاں دے اندر تک اور پورا صوبہ شام ساڈے قدماں تلے آ گئے اور ہن آخری حملے دی ضرورت ہے اور یہ سن 16 ہجری دی گل ہو رہی ہے امیر المومنین عمر نے فرمایا مہینہ سوا باقی ہے بیت المقدس مسلمانہ دے کول ہو سر سارے محبوب دے برحق نبی عمر دی دلیل مکمل ہو گئے سی آپ امام القبلتین ہستی ہیں اور میں چاہنا کہ اس عظیم جہاد وچ میں خود بنفس نفیس شریک ہوں باویں میں شہید ہوں گا لیکن بیت المقدس دی فتح
یہ محبوب دے برحق نبی علیہ السلام ہومن دی دلیل ہے من جانب اللہ، ورنہ اس دور دی سپر پاور اور اس دا مقابلہ عرب شریف دے لوگ کریں، لیکن محبوب نے فرمایا اسا اللہ دے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ دے برحق محبوب رسول علیہ السلام ہے، فرمایا آج سارے جیسے حالات میں لیکن اسا اپنے غلامن خبر پہ دینے ہیں، بڑا تھوڑا وقت رہ گئے، یہ بیت المقدس تے تھوڑا پرچم لہرا سی دین توحید دی سر بلندی ہو سی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر دے دور دے محبوب دی بشارت پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اے پیارے علی پاک تسا میرے مشیر آلو، میں خود اس جہاد بڑھنا چاہنا، حضرت امیر المومنین مولا کائنات دون فرمان سنو ذرا، فرمایا حضور وقت توکل اللہ لأہل ھذا الدین باعزاز الحوزۃ و ستر العورت، حضور اس دین دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے اپنے کرم دوتے لے ہوئے ہیں، یہ امت بھی محفوظ رہا سی، یہ دین ہی محفوظ رہا سی۔ بے شک آج کل تک کئی سارے پیارے بھائی آتے ہیں نا محبوب دا وصال فرمائے دیں 5 ہستیاں تو علاوہ ارتد الناس الا 5 او 6، 5 یا 6 ہستے سارے مرتد ہو گئے، دین رہائی کو نہ، قرآن بدل گیا، فلاں بدل گیا، تو آڈی گل منو یا حضور مولا کائنات دا فرمان منو؟ حضور مولا کائنات دا خطبہ نمبر 156 یہ فرما رہے ہیں وقت توکل اللہ لأہل ھذا الدین باعزاز الحوزۃ، اس دین والے طاقت عمر دا اعلان کر دے بنائی، تو یہ جو سارے معاملات چلائے گئے۔ بہرحال میں گزارش یہ کرساں سارے خطے دی اس وقت کائنات دی سب تو زیادہ اہمیت ہے، سبحان اللہ، دنیا محتاج ہے پاکستان دی، سبحان اللہ، یہ اس وقت دے ظہور دا ٹائم احادیث سید مطابق، اور جیڑی گل اللہ دے ولی کامل بہت کامل ہستی حضرت ابو انیس صوفی برکت اللہ لدھیانوی صاحب، صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی آئی وصال تو چند دن پہلے آپ نے فرمایا وہ وقت آیا کھلوتا ہے تھوڑی عرصے بعد اس طرح گیم چینج ہو ورنی ہے کہ پاکستان دی ہاں دنیا دی ہاں، پاکستان دی نہ دنیا دی نہ ہونی ہے، اور فرمایا کرے نوے تو میری قبر تے آکے لت مار چھوڑا۔ یہ اللہ دے ولی کامل دا فیصلہ بات ہی فرمانے گرامی دارالحسان دے، اور وقت آگے آج چین نو ساڑی ضرورت ہے، روس نو ساڑی ضرورت ہے، لہذا یہ پاکستان، ایران، افغانستان، چائنا، رشیا، یہ سارے دے سارے اڈو ڈیک گنو بھائی، نیپال جیسا ملک اس نے بھی انڈیا دوتے اپنی زمین آدھا کلیم داخل کر دیتا ہے کہ ساڑا نقشہ اصل اس طرح ہے۔ یہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں کہ پورا خطہ بہترین معاشی اعلیٰ پرواز دی جانب ماہوے پرواز ہوتا ہے اعلیٰ مقام دی طرف، اور پاکستان دا بنیاد کلیدی ہے، یہ ساری دنیا دی تجارت چلسی پاکستان دے دم قدم دے نال، اور جس نے پہلا ٹرک کی چلنا ہے اور پاکستان دے حصے چ راہداریاں آمنیاں، میرے دوستو بس ساڑے جوان کوئی بے روزگاری نہیں، ساری قیادت صحیح ہوئے تا اللہ تعالیٰ نے غیبی انتظامات اس خطے نے فرمائے، اور وقت میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جڑا گریبان کھول دینا اور علامہ فرما دینا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، وہ ہندو والا خطہ نہیں، وہ بر صغیر دا اوہ خطہ ہے جہاں دوتے محبوب دا پیارا نتو یا تحفہ پاکستان موجود ہے، بے شک بے شک، اور محبوب نے جس نے فرمائے کہ ایران دے صوبہ اصفہان چو 70,000 یہودی جنہاں دوتے سبز اس وقت دیاں قیمتی چادراں یہ انہاں دی یونیفارم ہونی ہے، انہاں نے چلنا ہے، اور فرمایا سارے یہود نصارہ دجال دا اج بھی سہونی یہودی نہ گن کے انتظار کرتے ہیں، اپنی چیزاں تے علامت دجال دی ایک دی قائم کرتے ہیں، یہ سارا معاملہ دنیا اس سے طرف جا رہی ہے، یہ جڑا متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر دیتا ہے فلانا عرب فلانا، محبوب دی پہلے حدیث پاک ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل ہے عرب واسطے ہلاکت اس شر تو جڑا قریب آیا کھلوتا ہے، یہ عربیاں نے تسلیم کر گرنا ہے، اور بالآخر جس وقت دجال دی قیادت یہود نصارہ ہنود نے مدینہ طیبہ دے اس وقت جڑے 9 دروازے ہونے ہر دروازے تے ویسے لیکن انشاءاللہ داخل نہ ہو سکسن کیونکہ مدینہ طیبہ دی حرم شریف دی حفاظت جبریل امین علیہ السلام اور ملائکہ کرام نے کرنی ہے، اور محبوب نے فرمایا امام مہدی دی جلوہ گری وقت مشرق والے پاسو فوجاں اٹھی سن، جڑا ہندو مت یہود نصارہ جتنیاں دجالی فتنے والی قوتن انہیں انہاں تے میڑا پھیری آسن نبی اللہ دی رحمت نال صفائی کی دی آسن نال، سبحان اللہ، سبحان یہ کیڑیاں مشرق دیا فوجاں، محبوب نے جو مدینہ طیبہ جلوہ گروں کے مشرق دا فرمایا ہے، واضح حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم دی شرائط حاضر اور تواتر مانوی تے نے حدیث کریمہ، آپ مدینہ طیبہ تو گن کے او سورج جتھو جناب تلو انڈونیشیا دے آخری جزائر اور جاپان دے آخری جزائر تک دیکھنو تو انہوں مدینہ تو مشرق دی جانب آخری زمین دے کنارے ٹکڑے تک
پاکستان دی فوجی قوت تو علاوہ کوئی مسلمانہ دی فوجی قوت نظر نہیں آتی. نہیں آتی بے شک بے شک. اساں بڑی ذمہ داری والے خطے دے وچ ہیں. ہاں سبحان محبوب نو خصوصی محبت اس زمین نال کتنیاں سازشاں پاکستان بنے, پاکستان نو روکن واسطے کتنیاں سازشاں ہوئیاں, پاکستان بن گیا. 73 سال ہو گئے ساری تعلیمی پالیسی نے اجے اساں بنے دے ودے ساڈا نصاب کیوں ہونا چاہیے. میں اس حکومت نو شاباش دینا, کم از کم یکساں نظام تعلیم لیامن دی طرف چلو, پہلا قدم تو اٹھا چھوڑانے, اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرماوے. اساں تا خیر دے نال ہیں, کامیابی دی دعا کر دیں. گزارش اتنی ساری ہے, ساڈے تے ذمہ داری بہت زیادہ ہے. چونکہ امریکہ دی معیشت ان دم توڑ گئی ہے, انشاءاللہ وہ زبان نال نہیں. کیوں افغانستان چ فوجاں کڈن تے مجبور ہو گئے, کیوں شام دے اتے حملیاں تو رک گئے؟ وجہ ہے کہ انہوں نے کمر ٹوٹ چکی ہے. ہن آون والا دور ساڈیاں نسلاں دا دور ہے, ساڈا دور. انشاءاللہ انشاءاللہ. اس واسطے میرے دوستو پاکستان دی وجہ تو ہی کیونکہ اس پورے خطے دا استحکام ہے. ایک ایک ٹرک, ایک ماچس دی ڈبیا بھی ویسی نہ وہ تاں اگاں پہنچ سکتی ہے دوسری دنیا تک, چائنا دی بنی ہوئی, اگر پاکستان وچ امن ہو سیدھا. لہذا بڑی پلاننگ دے تحت فرقہ وار, چونکہ یہ مذہبی نظریاتی مملکت ہے. اتھو دے عوام نو جتنی اسلام نال محبت ہے دی مثال ہی کوئی. بے شک بے شک. عرب دنیا ہی انہوں نے سہولت رہندے رہو, چپ کر کے لمبیا لمبیا دعاواں منگی رکھ سن, کوئی انقلابی سوچ نہ رکھ سن. سب تو زیادہ قرآن دے حفظ مدرسے عرباں دے مقابلے چی تو پاکستان ہی زیادہ بے شک. درس نظامی ہے پاکستان ہی زیادہ ہے. چیریٹی اور نیکی دے کمبا چ عوام سب تو زیادہ عوامی سطح تے خرچ ہوتا ہے تو برطانیہ امریکہ عرب وچ نہیں, پاکستان دنیا دا نمبر 1 ملک ہے پیا. سبحان لہذا اس نو عدم استحکام شور شرد اس واسطے یہ بین الاقوامی ایجنسیاں, ساڑیاں ایجنسیاں نہیں, ساری ایجنسیاں تو جان قربان کر کے دفاع کرتی ہیں, وہ کھل کے گل بھی نہیں کر سکتے, بین الاقوامی مجبوریاں. لیکن یہ ایجنسیاں آ کے بڑیاں بڑیاں گڈیاں لیندیاں, بڑے بڑے شہرت لیندیاں, بڑے روپے پیسے بچیاں نوں روجے ملکاں چنا دیاں, گھنویں دیاں. یہ جاہل ذاکر کھڑے ہو گئے, جاہل قسم دے لوگ کھڑے ہو گئے, جان بوجھ کے توہین کر دیں تاکہ ملک وچ انتشار ہوئے. اساں ساری پلاننگ دی پرزور مذمت کر دیں. بے شک بے شک. تو اساں حکتا عقیدے اور ایمان تے بھی کمپرومائز نہیں کرنا, سستی کو نہیں دکھانی. بے شک. وہ سارے ایمان کا تقاضا ہے. بے شک. 12 ستمبر نو ساری نمائندگی واسطے کراچی وچ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ دی زیر قیادت نکل رہی ہے. تواڈے جتنے کراچی دوست احباب ہوئے, چونکہ اساں اہل سنت دا ترہ امتیاز ہے, اساں پر امن لوگ ہیں اور پر امن رہ لیے. ایک تا بھائی میں بھی جتنے میرے شاگرد تعلق والے محبت والے میں آندا وینا, میرے خانے وال میرے چک دے کئی عزیز اتنے کاروبار کام کریں دن مختلف فیکٹریاں, میں انہوں نے جویں مفتی صاحب دا چند رہے پہلے دا اعلان ہویا ہے, میں فونہ تے آکھنا کر دیتا جی اس ڈر کام رکائے چاہ ریلی دوی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. اتھے بھی جس لئے کال ہو سی پور امن ریلی ہو سی, کوئی شور نہیں ہونا, یہ گالی گلوچ دنگا فساد. تو اساں ہر جگہ تے دیتے ہیں کہ یہ پولیس دے وچوں میں ساڑے بچے ہیں, پاکستان آرمی ساڑے بچے ہیں, ساڑیاں اولاد ہیں, سیکیورٹی ادارے ساڑے, پاکستان کہندہ ہے یار ساڑا ہے, اتو دا ہر پتہ درخت ہر ادارہ کہندہ ہے ساڑا ہے, تو ان دی حفاظت کہیں کرنی ہے. اساں جی اس واسطے کوئی شور نہیں ہوتا ساڑے نزدیک, اس شرارتی لوگ داخل ہو کے کام خراب کیتا ویندے. اتھے بھی کال آسی اسا متحد ہیں سیدنا صدیق اکبر دی شان و عظمت, حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دفاع دے, لیکن اسا قانونی راستہ اپنے 45 تو زیادہ FIR درج, قانون دا راستہ اور وزیر اعظم واسطے بہت بڑا چیلنج ہے, چیف آف آرمی سٹاف واسطے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ساری عدالت محترم جج فاضل چیف جسٹس آف پاکستان معزز چیف جسٹس واسطے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ادارے مہربانی کریں حرکت ہی چاہیں, برطانیہ اور سارے ممالک نال سارے قیدیاں دے تبادلے اور بین الاقوامی قوانین موجود ہیں. نہیں اگر کوئی پہلا معاہدہ اسلام دی حفاظت اور ملک نو شر تو بچاون اور معاشی اور سماجی اعتبار نال مضبوط کرنے دا تقاضا ہے کہ لوگ نواں معاہدہ بھی کرنا پوے کمن. ساڈا مطالبہ اس اجتماع کے ذاکر آصف علوی نو واپس لے آ کے قرار واقعی سزا دیون قانون کے مطابق. آپ حضرات تائید کر دیو. لیکن میرے دوستو, میرے فاضل عزیز, میرے بھائی حبیب اللہ حسنی صاحب نے بالکل بجا فرمایا, یہ جڑا سوشل میڈیا دا استعمال ہے نا, یہ کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے پیا اطلاعات دا. علماء تو اس پاسے زیادہ توجہ ہی نہیں کرتے, انہوں نے پڑھن پڑھاون تحقیق ریسرچ اس چیز تو فرصت نہیں. یہ سارے بچے جنہاں کو علم نہیں ہوتا, جذبہ ہی جذبہ ہوتا ہے, کچھ شرارت پسند ہوندے, کچھ نیک نیت ہوندے. میں اپنے تمام بچیاں درخواست کر صاحب بیٹیاں اولاداں عزیزاں نو یہ مثبت قسم دے کمنٹس کرو,
کوئی اگر غلط چیز آوے بھی صحیح قانون دا دروازہ کھٹکاؤ اپنے بزرگوں وہ چیز دکھاؤ قانون والا دروازہ کھٹکاؤ ایس ایچ او صاحب نو ملو پولیس اسٹیشن ونجو لیکن کمنٹس کر کے گالیاں نہیں کیونکہ سانو ادب ہی ادب دی او بدبخت صحابہ کرام نو گالیاں دے دینا اساں کہنو گالیاں دے سن تا قرآن دے ادب دا حکم اللہ دی بارگاہ دے ادب دا حکم سانو تا محبوب اور انبیاء کرام دا ادب اہل بیت اطہار صحابہ کرام دا ادب ہر نسبت اولیاء اللہ الکاملین دا ادب ساڑا ادب تو اور اساں انہا لوگاں دی وجہ تو اپنے ادب دے معاملات اور اپنی فکر بھلا بیٹھوں وقتا اساں یتیم ہو بیسوں اپنی فکر دے اعتبار نہ بے سر و سامان ہو بیسوں اگر اساں اپنی اخلاقیات دا جنازہ آپ ہی کٹ چھوڑا نہیں اساں غلط رستہ نہیں قانون موجود ہے پاکستان ایسے قوانین ہیں آئین قانون ہر چیز ہے اور اس آئین قانون نو مضبوط بنانا ہے اساں مضبوط بنانا ہے لہذا امن امان دے نال اور ہر شہر دے وچ اگ لاون دی کوشش ہو سی لیکن الحمدللہ اساں اللہ دا شکر ادا کردے ہیں حضور پیر سیال دے تربیت یافتہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب دے تربیت یافتہ اس علاقے حضرت اہل کشف دے امام حضرت خواجہ غلام حسن پیر سباگ حضرت پیر بارو کریم دے تربیت یافتہ اور ابو 100 میرے حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی لجپال کریم رضی اللہ تعالیٰ فیض تے پورے دا پورا خطہ پنجاب ہوئے بلوچستان ہوئے یہ افغانستان سنٹرل ایشیائی ریاست یہ سارے دا سارا دہلی تو شروع ہوندہ ہے معاملہ اور مشرقی پنجاب تو اور یہ سارا جزیرہ نمائے عرب دے کنارے تک سارا فیض پہنچ دے تو حضور پیر پٹھان دی ذات بابرکات سیدنا شاہ سلیمان توسوی اسا انہا اہل محبت دی اسا قانون دا راستہ اپنے سوں پاکستان نو کمزور نہیں اسا اپنا خون اور جان دے کے پاکستان دا بھی تحفظ کرنا ہے اسلام دا بھی تحفظ اور اپنی اخلاقیات تو بھی ڈیاڑے نہیں ہونا اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے اور ساڑھے چیف آف آرمی سٹاف چیف جسٹس آف پاکستان محترم وزیر اعظم محترم توجہ فرماویں اور اس چیز دی حساسیت نو سمجھیں اور اس معاملے دی طرف فوری طور تے اس نو کنٹرول کرنے دی کوشش کریں انشاءاللہ اہل سنت و جماعت پاکستان بناون والے تحفظ اسلام تحفظ معاشرت تحفظ سماج تحفظ پاکستان واسطے اہل سنت و جماعت انشاءاللہ ہر معاملے دو ساتھ ہے صلی اللہ پاک حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں فقہ شاگرد کی چل رہی ہے استاد کی نہیں وضاحت فرمائیں بھئی گزارش ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دنال امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ بھی استادی دا معاملہ حاصل ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے متعلق امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کریم ذات دے ابا جان سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خذو عنہ ما قال لکم منذ الیوم اے اہل عراق تو انہوں بار بار مدینہ طیبہ میرے نانا جان دے روز ایک دستے آؤ ویسے ملاقات کرو لیکن جڑے شرعی امور و معاملات ہیں میں اپنا شاگرد ابو حنیفہ اپنا نائب مقرر کر چھوڑا ہے آج تو بعد جو فتوہ جو تحقیق امام ابو حنیفہ دیو سی میں محمد الباقر اور محبوب دے اہل بیت اطہار دی پورا تحقیق ہو سی یہ ساری طبقات بھی ساری کتابیں مناقب دی کتابیں پوری صحت نال موجود ہے کیا میرے دوستو چونکہ امام اعظم انہوں نے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت دا فرمان صحیح و سند ساری طبقات دی کتابیں موجود ہیں آپ طبقات حنفیہ دی جیڑی کتاب پڑھ سو علامہ زاہد الکوثری ابو الحسن دی کتاب آپ سیر و آئمت الاحناف صفحہ 8 ملاحظہ کرو پوری صحت سند دلالے کہ جس نے بہت سارے شاگردہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وصال ایک دستے قریبی دینا سوال فرمایا حضور تو سا 14 صحابہ کرام دی زیارت کی تھی 4 صحابہ کرام دی شاگردی دا اور روایت دا شرف حاصل ہے 4,500 تابعین دی شاگردی کی تھی یہ اتنے بڑے اساتذہ دی تعداد 4,500 استادہ جو مر رہی تا افقہ الناس انہاں تمام ہستیاں جو سب تو بڑی فقیہ اور عالم ہستی تو ساں کس نو پایا ہے سب تو بڑا عالم تواڈی نظر کون ہے قالا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت رب سال ایک دس دن واضح سوال دا جواب دیتا ارشاد فرمایا ما رأیتو افقہا من جعفر الصادق میں پوری روئے زمین دے علماء نو جاننا امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق تو وڈا عالم اور وڈا فقیر میں محبوب دی امت جو بٹھا ہی افقہ الناس سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ ذات وفقات یہ ساڑھی طبقات حنفیہ دی کتاب ہے
وتگو شاگرد فرماوے نا چا حضور حضرت امام جعفر صادق نو سب تو بڑا عالم من دیو افقہ الناس من دیو بت او وضو پیراں نو شروع کریں دن تساں ہتھاں نو شروع کریں دیو کسے شاگرد کیتا سوال او کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پڑھ دن تساں رک ویندے ہو درمیان نہیں انہاں سوال کیوں کو نہیں کیتا وجہ کہ چیزاں ہن نہیں کو امام اعظم ابو حنیفہ جڑی ہستی نو سب تو بڑا فقیہ اور عالم اور استاد بن سن ظاہر ہے دی تحقیقات تے عمل بھی تا کر سن اصل جڑا ائمہ اہل بیت اطہار دا طرز عمل ہے عقیدہ ہے عمل وہ سارے دا سارا کہندے کول ہے وہ تواڈے کول موجود ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمتی فقہ دی بنیاد کیا ہے ساری ہر کتاب وچ موجود ہے طبقات دی کتاب وچ امام اعظم نے فقہ دی تعلیم باقی تو سارے علوم و فنون 4,500 اساتذہ تابعین فقہ آپ نے حاصل کی تھی سب تو بڑے استاد امام حماد بن ابی سلیمان کو امام حماد کہندے شاگردن حضرت امام ابراہیم نخعی تابعی جڑے 96 ہجری وصال فرما رہے ہیں انہاں دے شاگردن سیدنا امام ابراہیم نخعی تابعی کہندے شاگردن حضرت سیدنا علقمہ بن قیس حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یزید النخعی یہ دوہائی ہستیاں حضرت علقمہ حضرت اسود کہندے شاگردن حضرت امیر المومنین مولا کائنات حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تے سارے جتنے فتاوی ہیں تحقیقات ہیں یہ سارے دے سارے محبوب علیہ السلام کو روایت ہو کے آ رہے ہیں حضور سیدنا مولا کائنات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ذات بابرکات کروں لہٰذا اساں آدھیں کہ مہربانی فرما بتے چونکہ علمی معاملات ان پہ آپ ذرا کتابہ مد نظر رکھو اگر اساں ہتھاں تو وضو شروع کرنے ہیں تو یہ روایت ساڑیاں تو ساریاں کتابہ متفق ہیں ساری تو کوئی ہک کتاب ہی کوئی نہیں جدی پہلا تو وضو شروع ہوتا ہوئے لیکن سارے بھائیاں دی اصول اربع اصول کافی ملا جاز الفقی الاستبصار تہذیب الاحکام ملا جاز الفقی علامہ شیخ توسی 463 فوت ہو رہے ہیں انہاں دی کتاب ہن چاہ کے آؤ باب الوضو پہلی جلد حصہ اول وچ وضو دا امیر المومنین مولا کائنات فرما رہے ہیں آؤ میں تو انہوں او وضو دکھائنا جڑا میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام وضو فرما دے آپ نے پانی پیش کر دیتا گیا ہزارہ بندے عراق کے چاپ نے دیکھڑ والے مولا کائنات نے سب تو پہلے غسلہ بے یدیہ سلاسن سب تو پہلے گھٹیاں سمیت 3 دفعہ ہاتھ مبارک نورانی آپ نے دھوتے ثم تمدمد سلاسن 3 دفعہ وقت آپ نے کرولی فرمائی ثم تنشق سلاسن بائیں سجے ہاتھ نال پانی چڑھا کے بائیں ہاتھ دی چھینگ لیا دنال آپ نے نک مبارک دا استنشاق 3 والی فرمایا اور ثم غسل وجہہ بیدیہ سلاسن و 3 دفعہ یدیہ یہودیاں دی طرح یہ نہیں کہ سجے ہاتھ تیری ہک کے آتے پانی گن کے پہلے اتھے چمارا وقت پانی کی دا اتھے چمارا وقت پانی کھبا ہاتھ لامنا ہی نہیں ان یہودیاں لے طریقے تھے نہیں ملا جاز الفقیر ساری کتاب نہیں عزیزاں دی کتاب ہے اسے صحت سند نالے ثم غسل وجہہ بے یدیہ ہک ہاتھ نال نہیں دوہاں ہتھاں دے پانی گن کے 3 دفعہ چہرے انور مکمل طور تے اور اس تو بعد ثم غسل مرفقہ جی آپ نے جناب یدیہ الی مرفقیہ 3 دفعہ آپ نے کونیاں سمیت دونے بازو مبارک دھوتے ثم مسح راسہ بت نواں پانی گن کے پرانے پانی اس پہلے والے نال نہیں نویں پانی نال سر دا مسح فرمایا ثم غسل رجلہ الیمنی سلاسن وقت پانی گھن کے نویں پانی نال دھوتا سجا پیر 3 دفعہ و رجلہ الیسری سلاسن اور وقت کھبا پاؤں مبارک 3 دفعہ وقت اس جگہ تو انصرفہ الگ ہو کے آپ نے فرمایا ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ساری کتابہ چنہاں دے معاملات تک کو نہیں ہوندے وہ اہل بیت اطہار انہاں ہستیاں دے نبی صحابہ کرام دے مروی ساڑھے والے معاملات اٹھے تو پوری صحت دے نال موجود ہیں اج جڑی آزان ہے میں کوئی اعتراض نہیں تو سوال کیتا میں صرف وضاحت آپ اس سے ملا جاز الفقی 463 ہجری شیخ ابھی جعفر الطوسی دا وصال ہے جنہ ملا جاز الفقی اربع شامل ہے